خدا کا بندہ۔ موسلادھار بارش لگاتار مرکزی دروازے سے ٹکرا کر زوردار جھنکار پیدا کر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے چمکنے کڑکنے والی بجلی باہر کے ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ سڑک پر بہہ رہا بارش کا پانی ایک خاص لے اور آواز کے ساتھ نہر میں چل رہے پل کھاتے موج اڑاتے پانی کی نقل اتار رہا تھا۔ ان آوازوں کے سوا ہر لحاظ سے ہر طرف خاموشی تھی۔ ایسے میں کسی شخص کا گلی میں، حتیٰ کہ کسی لفنگے کا نمبردار صاحب کے بڑے چھجے تلے ہونا بھی کسی بے وقوفی سے کم نہ تھا۔ چچا جمالی پچھلے 10 منٹ میں 20 بار کلائی میں باندھی گھڑی آنکھوں کے بالکل قریب کر کے دیکھ چکے تھے۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں اور وقت مغرب کا عین داخل ہو چکا تھا۔ چچا نے ایک آخری بار پھر وقت دیکھا، ہاتھ جھٹکا، چھاتا اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ جہاد کسی صورت اس موسم میں گھر سے مسجد کا سفر طے کیا، لیکن خود پوری طرح بھیگ گئے۔ مسجد کا بند دروازہ کھل چکا، مگر چچا کے من کو سکون اذان کے پہلے حروف اللہ اکبر ادا کرنے کے ساتھ ملا۔ برکھا رت کی اس ہیبت ناکی میں پورے محلے میں گونج رہی اذان کی آواز گہرے سکون کا باعث تھی۔ چچا جمالی آج بھی اسی خوبصورتی اور صاف آواز میں اذان دے رہے تھے جیسے وہ پچھلے 15 برس سے دیتے آئے تھے۔ اذان ختم ہوئی، تھوڑی دیر میں مولانا تشریف لائے اور ذرا توقف کے بعد چچا جمالی کی اقامت پہ ایک اور یک مقتدی جماعت ادا ہوئی۔ موسم کا زور ذرا ٹوٹا۔ گھر نکلنے سے قبل مولانا اور چچا جمالی کے درمیان آنے والے ماہ مقدس رمضان کے حوالے سے کچھ بات چیت اور آگے کا مکمل لاہ عمل طے ہوا۔ مولانا نے چچا کو بتایا کہ اس بار چونکہ نمبردار صاحب خود رمضان شمالی علاقہ جات میں گزارنے والے تھے، اس لیے محلے کی بڑی افطاری کے سارے اخراجات مولانا کو سونپے گئے تھے۔ نمبردار کے چلے جانے کی بات سن کر چچا جمالی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وجہ اس کی کیا تھی یہ مولانا بھی خوب جانتے تھے، اس لیے مسکرائے اور چل دیے۔ چچا گھر آئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، دل خوش تھا اور دماغ پرسکون۔ چچا من ہی من میں بس رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر نماز کی اذان کے لیے پہلے سے زیادہ باقاعدگی سے جاتے، خوش دلی سے مسجد کے تمام معاملات سنبھالتے، سب سے پہلے داخل ہوتے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلتے۔ خیر، وقت تھا، گزرنا تھا، سو گزر گیا۔ ملک میں چاند دکھنے کا اعلان ہوا اور چچا جمالی کے دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلا۔ آج عشاء کی جماعت کے بعد پہلی تراویح کی نماز ہونا تھی۔ چچا اسی بشاشت سے مسجد میں داخل ہوئے، لیکن خلاف معمول آج جامع مسجد اسلام کے مرکزی دالان میں خاصے لوگ صفیں پر کیے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو چچا رکے، خوشی سے یہاں وہاں دیکھا اور سیدھا آگے بڑھ گئے۔ نظر نیچی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ابھی ممبر کے ساتھ ملحق جائے اذان سے ذرا ہی دور تھے کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ چچا جمالی کے پہنچنے سے پہلے ہی کوئی اذان عشاء کا آغاز کر چکا تھا۔ چچا کو ایک جھٹکا لگا۔ اللہ اکبر کی وہ صدا جس میں ہمیشہ ان کے لیے سکون تھا، اب ان کے معوف ذہن پر کچھ اثر نہ کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سکتے میں رہے، پھر خود کو سنبھالا، کپ کپاتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہاتھ کانوں سے لگائے نمبردار صاحب اذان دے رہے تھے۔ چچا نے انہیں کھڑے کھڑے کچھ دیر دیکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ فرض نماز کے بعد تراویح ادا ہوئی اور پھر وتر۔ دعا کے بعد سب نے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک دی۔ مولانا آگے بڑھے، چچا سے نظریں چار ہوئیں تو دکھی انداز میں منہ بناتے، افسوس میں سر ہلاتے چچا سے ملے اور آہستگی سے کمر تھپتھپاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ اتنے میں پیچھے کہیں سے آواز آئی، کسی نے نمبردار صاحب سے ان کے شمالی علاقہ جات نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کے آئندہ پرچوں کو رک جانے کی وجہ بتایا۔ سب نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اب نمبردار صاحب عید اہل محلہ کے ساتھ گزاریں گے، لیکن چچا جمالی کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی تھی یہ وہاں موجود ہر شخص سمجھنے سے قاصر تھا۔ چچا بھیڑ سے الگ ہوئے، مسجد کے ایک کونے میں آ بیٹھے اور گردن جھکا کر آنکھیں موند لیں۔ شاید ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے مگر سکت نہ تھی۔ اسی انداز میں بیٹھے رہے اور دل ہی دل میں پروردگار عالم سے بات کرنا چاہیے۔ دل کی بھی زبان ہوتی ہے، جس کی پکار دل کا خالق من کا مالک سمجھتا ہے، لیکن آج اپنے پروردگار کے حضور بیٹھے جمال الدین خان کو اپنی وہ زبان بھی مفلوج محسوس ہو رہی تھی۔
وہ اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، ایک مقدمہ تھا جو اس کے حضور رکھنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ پورا سال خانہ خدا کی تنہا خدمت کرنے کے بعد اکیلے ہی اس بڑی وسیع اور خوبصورت مسجد کا کونا کونا پرکھ جانے، جان جانے، دل و جان سے اس کی ستھرائی اور حفاظت کرنے، اذان و اقامت کا مکمل بندوبست رکھنے کے بعد بھی انہیں کچھ ملتا تو انعام کے مہینے رمضان میں محض پچھلی صف کی وہ نماز جہاں پورا سال اکیلے سامنے رہنے والا چہرہ یکدم روپوش ہو جاتا، اذان و اقامت کی مسند پہ محلے کا وہ نمبردار آ بیٹھتا جو پورا سال مسجد میں جمعہ بھی مشکل سے پڑتا، اور پھر انعام و اکرام کا مہینہ چھٹتے ہی سب پہلے جیسا۔ لیکن اگر شکوے اور احسان کی یہ تفصیل وہ خدائے لم یزل کے سامنے رکھ دیتے تو سال ہا سال سے پنپتے ایمان کی پختگی کہاں جاتی؟ وہ صبر جو اللہ نے چچا جمالی کے سینے میں پیوست کر دیا تھا وہ اپنا کمال کب دکھاتا؟ کیا اللہ سے ان کی محبت اتنی ہی تھی کہ وہ گھر کی، موسم کی، صحت کی سختیاں برداشت کر کے مسجد میں بر وقت پہنچ کر اپنا کام مکمل کرتے، لیکن یہاں اس کے حضور وہ محض ایک شکوے کو لے کر اپنا ایمان کھو دیتے؟ یقیناً نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ خدا نے انہیں یقین محکم عطا کر کے ان کی ذات پر کیا احسان کیا ہے، ان کا دل کس نور سے منور ہے، وہ کس قدر انعام یافتہ اور مطمئن ہے۔ لیکن ایک چوٹ تھی جس کا درد ہر سال پڑنے والی ضرب سے مزید کربناک ہو رہا تھا، اتنا کہ شاید اب وہ اسے برداشت نہ کر سکتے۔ گردن چھکائے، آنکھیں موندے، چچا جمالی چشمے تر سے ایک قطرہ بہہ کر رخسار سے ہوتا ہوا داڑھی میں جذب ہو گیا، اور ان کے دل سے پھر ان کے صبر کی صداقت تیرا شکر میرے مالک کے الفاظ کے ساتھ بلند ہوئی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چچا جمالی سجدے میں گر گئے، وہ سجدہ جو بندے کی بندگی کو ابد کر گیا، وہ سجدہ جو بندہ خدا کو خدا سے ملا گیا، اور جمال الدین خان کی روح پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔